وہ تیز رفتاری سے بس سے نیچے اترا۔ تپتی دھوپ، گرمی اور حبس سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ پہلی بار وہ بس میں بیٹھا تھا اور پھر وہ شہر سے ہٹ کر اسے سنسان جگہ پر اتر گیا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر اپنا فون نکالا اور کان سے لگاتے ہوئے اپنے ڈرائیور کا نمبر ڈائل کیا۔ میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں۔ میں نے تمہیں لائیو لوکیشن اور ایڈریس بھیجا تھا نا کہ وقت پر یہاں پہنچ جانا، مگر تم ابھی تک کیوں نہیں پہنچے؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ سر، آئی ایم ریئلی سوری۔ یہاں رات میں ہوئی بارش کی وجہ سے سڑکوں کے حالات بہت خراب ہیں۔ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ میں شارٹ کٹ سے آنے کی کوشش کر رہا ہوں سر، بس 15-20 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ دوسری طرف سے ڈرائیور نے کانپتی آواز میں صفائی پیش کی۔ اس نے غصے سے ایک گہرا سانس لیا اور فون جیب میں ڈال کر سر جھٹک دیا۔ دراصل اس کی اپنی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی، جسے وہی میکینک کے حوالے کر کے وہ مجبوراً بس پر سفر کر کے یہاں پہنچا تھا۔ مگر اب یہاں بھی ڈرائیور غائب تھا۔ دھوپ سے اس کا برا حشر ہو رہا تھا، گرمی تو اس کی برداشت سے ویسے ہی باہر ہوتی تھی۔ اس نے روڈ کے کونے میں لگے ایک گھنے اور پرانے درخت کو دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی وہ وہیں کھڑا ڈرائیور کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک سے اسے 2 لڑکیوں کے بولنے کی تیکھی سی آوازیں سنائی تھی۔ اس نے ذرا سی گردن ترچھی کر کے دیکھا تو 2 لڑکیاں ایک اسکوٹی کا سیٹھی وہاں آ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ آگے والی لڑکی نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا، جبکہ پیچھے بیٹھی لڑکی نے گرد و غبار اور دھول مٹی سے بچنے کے لیے اپنے دوپٹے کا نقاب بنا کر چہرہ لپیٹ رکھا تھا۔ آگے والی لڑکی اسے بار بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس منحوس کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ آگے ہیلمٹ والی لڑکی نے اسکوٹی کو ایک جھٹکا دیتے ہوئے چڑچڑے لہجے میں کہا، اب کیا کریں گے انایا؟ اگر وقت پر گھر نہ پہنچے تو ڈیڈ نے ہمیں زندہ نہیں چھوڑنا، بہت زیادہ ڈانٹیں گے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ آج گھر پر کوئی خاص مہمان آنے والے تھے۔ پیچھے نقاب والی لڑکی نے بری طرح جھنجھلا کر دبی دبی آواز میں کہا، اوہو رجا، آپ نے تو ڈر ڈر کے مسٹر خان کو کچھ زیادہ ہی اپنے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ جسے جتنا ڈرتے ہیں وہ اتنا ہی سر چڑھ کے ناچتا ہے۔ انایا نے ہیلمٹ اتارے بغیر لاپرواہی سے کہا، شرم کرو انایا، ڈیڈ ہے وہ ہمارے، تو انہیں ہمیشہ مسٹر خان ہی بلاتی ہوں۔ رجا نے اسے ٹوکا۔ ہائے، کاش یہ ڈیڈ بھی مارکیٹ میں ایکسچینج ہو سکتے۔ میں اپنے والا سڑا ہوا ڈیڈ بیچ کر کوئی اچھا سا پیار کرنے والا نیا ڈیڈ خرید لیتی۔ اللہ میاں، آپ نے ہمیں ایسے ہی ڈیڈ دینے تھے کیا؟ کچھ اچھا آپشن نہیں دے سکتے تھے؟ انایا نے اپنا ہیلمٹ اتارا اور منہ بنا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اور ہاں، میں تو ابھی سے کہہ رہی ہوں، مجھے اپنی مما کے شوہر جیسا شوہر بالکل نہیں چاہیے۔ اگر دنیا میں اچھے مردوں کی کمی ہو گئی ہے نا، تو مجھے اپنے پاس بلا کر وہاں کسی حور سے میری شادی کروا دیجیے۔ رجا نے افسوس سے اپنا سر تھام لیا۔ توبہ ہے انایا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لڑکیوں کو حوریں نہیں ملتی، وہ لڑکوں کو ملتی ہیں، وہ بھی 70-70۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ دنیا میں بھی لڑکیاں مزے کریں، 4 شادیاں کر کے عیش اڑائیں، اور آخرت میں جا کر بھی ان کے لیے 70 کا آپشن۔ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ انایا نے دوبارہ بزے دھوتے ہوئے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں اللہ میاں، مجھے اپنے بابا جیسا شوہر بالکل ہی چاہیے۔ اگر آپ نے زبردستی ایسا کوئی کٹور انسان میری قسمت میں لکھا نا، تو میں سیدھی آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ وہ اپنی دھن میں بولتی جا رہی تھی، جبکہ رجا نے خاموشی سے اس کا دیوانہ پن دیکھ کر اب ہنسے جا رہے تھے۔ ویسے تم جیسی لیڈی گینگسٹر کو ڈیڈ جیسا انسان مل بھی گیا تو مجھے لگتا ہے وہ بھی سدھر جائے گا۔ رجا نے ہنسی ضبط کرتے کہا، باپ کو سدھار نہیں سکی اور شوہر کو سدھارو گی؟ انایا برے برے منہ بناتے ہوئے بولی، کوئی نہیں، سدھر جائے گا۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ مجھے تو پوری امید ہے کہ ہمارے ڈیڈ بھی سدھر جائیں گے۔ رجا نے کہا، ویسے صحیح نام رکھا آپ کا رجا۔ رجا مطلب امید، اور آپ ہمیشہ ہر معاملے میں پر امید رہتے دل کو تسلی دے لیتی ہو۔ مگر میں سچ بولوں تو مجھے اپنے ماما کے شوہر کے سدھرنے کی بالکل امید نہیں۔ اسی لیے میں تو اپنے اللہ میاں سے دعا کرتی ہوں کہ پلیز ایسا مجھے مت دینا۔ مجھے ایسا ملا نا تو بس اسے قتل کر کے بوٹیاں کر کے ان کی خاندان کی باربیکیو پارٹی کروں گی۔ انایا پھر سے نان اسٹاپ بولتی جا رہی تھی۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا وہ شخص جو خاموشی سے ان کی یہ معصومانہ اور عجیب و غریب شرارتی گفتگو سن رہا تھا،
اس کے لبوں پر ایک دلکش اور دھیمی سے مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ذرا سا سر موڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس نے رخ پھیرا ہوا تھا۔ پھر دوبارہ سے وہ پلٹی تو وہ ہیلمٹ پھر سے پہن چکی تھی۔ اس شخص نے مسکرا کر سر جھٹکا، پھر رجا نے اس کے سر پر ہلکی سی چپیٹ لگائی۔ اب چلو باقی کی حکایتیں گھر جا کر سنا لینا، رجا نے کہا، اور پھر وہ لوگ اسکوٹی گھسیٹتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ کچھ ہی منٹوں بعد اس کا ڈرائیور بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا اور وہاں سے روانہ ہو گیا، مگر اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہی حوروں کی باتیں کرنے والی باغی لڑکی بہت جلد اس کی زندگی میں طوفان بن کر آنے والی ہے۔ انایا اور رجا جیسے ہی گھر کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوئے، سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدم جم گئے۔ الطاف خان لاؤنج میں غصے سے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ دونوں لڑکیوں کو سامنے دیکھتے انہوں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ جب میں نے صبح ہی واضح لفظوں میں بولا تھا کہ وقت پر گھر پہنچنا ہے، تو تم دونوں ابھی تک کہاں مر رہی تھی؟ الطاف خان چلائے نہیں بلکہ شیر کی طرح دھاڑے تھے۔ وہ ہم سڑک پر بھانگڑا ڈالنے لگ گئی تھی نا، اس لیے دیر ہو گئی۔ انایا نے انتہائی بے وقوفی سے منہ بگاڑ کر تیکھا جواب دیا۔ رجا نے گھبرا کر جلدی سے انایا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا، لیکن تیر کا مان سے نکل چکا تھا۔ بدزبان لڑکی، تمہاری زبان سانپ جیسی ہے، کاٹ کر رکھ دوں گا۔ وہ دھاڑے۔ طیبہ بیگم، ان کی ماں بھی کچن سے باہر آ چکی تھی اور سہم کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ الطاف خان نے نفرت سے انایا کو دیکھا اور پھر طیبہ بیگم پر برس پڑے۔ دیکھ رہی ہو طیبہ، دیکھ رہی ہو اپنے اس بیٹی کی زبان کیسے چلتی ہے؟ بالکل تم پر ہی گئی ہے یہ بے حیا لڑکی، بدزبان اور بے شرم۔ جیسے تم نے اس زبان درازی کی وجہ سے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لی تھی نا، ویسے ہی تمہاری بیٹی بھی کسی دن بڑا کارنامہ سر انجام دے گی۔ اور میری بیٹی رجا کو جو یہ بگاڑ رہی ہے، اسے سمجھا لو ورنہ میں… بس کیجیے مسٹر خان۔ انایا تڑپ کر آگے بڑھی، اس کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھیں۔ آپ کو کیسے پتا کہ میری ماں کی زبان بہت چلتی تھی؟ اس لیے انہیں طلاق ہوئی کیونکہ آج تک ہم نے آپ کے سامنے تو ان کی زبان کھلتے نہیں دیکھی۔ وہ تو ایک نوکرانی کی طرح یا خاموش رہتی ہیں، اور اگر طلاق کسی وجہ سے ہوتی ہے تو میری ماں کو چاہیے کہ وہ اب اپنی زبان کھولیں اور آپ سے بھی طلاق مانگ لیں۔ کم سے کم روز کی اس ذہنی اذیت سے تو ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ انایا سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے چیخ کر بولی، انایا چپ ہو جاؤ خدا کے لیے۔ طیبہ بیگم کی خوفزدہ آواز فضا میں گونجی، تمہاری یہ جرأت؟ الطاف خان کا ضبط جواب دے گیا۔ ان کا ہاتھ فضا میں لہرایا اور ایک دار گونجتا ہوا چانٹا انایا کے گورے رخسار پر پڑا۔ تھپڑ کی شدت سے انایا کا چہرہ ایک طرف کو مڑ گیا۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور اپنی سرخوتی آنکھوں سے نفرت اور حقارت سے اپنے باپ الطاف خان کو دیکھا۔ پھر اس نے ایک نظر اپنی ماں طیبہ بیگم پر ڈالی، جن کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح بے بسی اور آنسو تھے۔ انایا نے شکوہ کنہ نگاہوں سے ماں کو دیکھا تو نگاہیں چرا دی۔ انایا کمرے میں جاؤ، رجا نے التجائیہ لہجے میں کہا تو انایا پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کمرے کے بیڈ پر گر کر وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو گال پر ہونے والی جلن کو مزید بڑھا رہے تھے، لیکن اس درد سے کہیں زیادہ بڑا درد اس کے دل میں تھا۔ اسے آج پھر اپنی ماں سے شدید شکوہ تھا کہ وہ کبھی اپنے حق کے لیے، اپنے بچوں کے حق کے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لیتی۔ نہ انہوں نے کبھی انایا کا ساتھ دیا تھا اور نہ ہی اس کے بڑے بھائی ابتحال خان کا۔ مگر طیبہ بیگم بھی تو بے بس تھی، وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ ان کی کہانی بھی انتہائی دردناک تھی۔ ان کے پہلے شوہر نے جو نشے کا عادی تھا، انہیں بے پناہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ایک دن نشے کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ وہ اپنے 8 سال کے معصوم بیٹے ابتحال کو لے کر اجڑ کر اپنے میکے آئیں، جہاں ان کے والد بستر مرگ پر تھے۔ باپ نے مرنے سے پہلے طیبہ کی شادی اپنے ایک دور کے رشتہ دار الطاف خان سے کروا دی، جو خود بھی طلاق یافتہ تھے، اور ان کی ایک 4 سال کی بیٹی رجا تھی۔ طیبہ بیگم الطاف خان کے گھر تو آ گئی، لیکن الطاف خان اپنی پہلی بیوی کی بے وفائی کا غصہ ہمیشہ طیبہ پر نکالتے تھے اور انہیں بھی ویسے ہی بے وفا سمجھتے تھے۔ طیبہ نے رجا کو اپنی سکی بیٹی سے بڑھ کر پالا، لیکن الطاف خان نے کبھی ابتحال کو دل سے قبول نہیں کیا، ہمیشہ اسے سوتیلا سمجھ کر دھتکارا۔ جب طیبہ بیگم دوبارہ امید سے ہوئی تو الطاف خان کے رویے میں تھوڑی نرمی آئی، کیونکہ انہیں اپنے وارث بیٹے کی امید تھی۔ مگر طیبہ کے ہاں پھر بیٹی پیدا ہوگی، اس کے بعد وہ کبھی ماں نہ بن سکی، اور اسی بات کا ملال الطاف خان کو ہمیشہ رہا۔ انہوں نے کبھی طیبہ کو محبت نہیں دی
اور نہ ہی ابتحال کو بیٹا تسلیم کیا، اور اپنی سگی بیٹیوں کو بھی کبھی پیار نہیں کیا۔ رجا کے ساتھ رویہ پھر بھی ٹھیک تھا کیونکہ وہ خاموش رہتی تھی، لیکن عنایا کے باغیانہ رویے کی وجہ سے وہ اسے سخت چڑھتے تھے اور اس کا ذمہ دار طیبہ بیگم کی تربیت کو ٹھہراتے تھے۔ وہ کبھی ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ عنایا کا یہ رویہ دراصل ان کے اپنے ظلم اور سنگ دلی کا رد عمل تھا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عنایا نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھا اور چونک کر دیکھا تو سامنے رجا کھڑی تھی۔ عنایا، چلو اٹھو نا، مما کے ساتھ کچن میں چل کر تھوڑا کام کروا دو۔ رجا نے نرمی سے کہا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کچن میں جانے کی، آپ خود جائیں اور ماما بھی خود ہی کریں۔ وہ مسٹر خان کی کوئی خاص مہمان آئے ہیں نا، وہ ان کو خود ہی سنبھالیں، میں تو ان کے مہمانوں کو کبھی منہ بھی نہ لگاؤں۔ عنایا نے غصے سے رخ پھیر کر تلخ لہجے میں جواب دیا، کتنی بار سمجھایا عنایا کہ اپنی زبان کو تھوڑا قابو میں رکھا کرو۔ اسی پل طیبہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور عنایا کو گھونٹتے ہوئے ڈانٹا، اور یہ بات اپنے شوہر کو بھی سمجھا دیا کریں کہ وہ بھی کچھ بولنے سے پہلے سوچ سمجھ لیا کریں۔ انہیں کسی کے احساسات کی کوئی پرواہ ہے کیا؟ ان کو تو کچھ کہتی نہیں، میرے پیچھے نہا دھو کر پڑی رہتی ہیں آپ۔ عنایا نے تڑپ کر جواب دیا، بکواس بند کرو اپنی اور باہر آ کر میرے ساتھ سلاد بنانے میں مدد کرو۔ طیبہ بیگم نے سختی سے کہا، مما آپ کیسی ماں ہیں جو اپنے بچوں کے لیے کبھی ایک چھوٹا سا سٹینڈ بھی نہیں لے سکتی؟ وہاں آپ کا جوان بیٹا ابتحال ان کی ڈھائی ظلم کی وجہ سے دن رات تڑپتا ہے، اور یہاں میں، لیکن آپ کو کیا، آپ کو تو بس اس گھر کی نوکرانی بن کر رہنا ہے۔ عنایا کی آواز میں برسوں کا جمع شدہ دکھ جھلک رہا تھا۔ اور میں کیا کروں؟ تمہاری طرح زبان چلا کر روز اس گھر میں تماشے اور فساد کھڑے کرواؤں؟ طیبہ بیگم کا لہجہ بھی اب تلخ ہو گیا، آپ کے شوہر کو فساد ڈالنے کے لیے میرے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے ماما، وہ تو ویسے بھی کسی نہ کسی بات پر گھر کو جہنم بنا ہی رکھتے ہیں۔ عنایا نے کٹور بن کر کہا، بس بہت ہو گیا، اب ایک لفظ بھی مت بولنا تم۔ طیبہ بیگم نے غصے سے عنایا کو خاموش کروایا اور رجا کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ عنایا اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی بلکہ مووی لگا کر اطمینان سے وہ دیکھنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد رجا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ بالکل زرد اور بجھا ہوا تھا، جیسے اس کے جسم سے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ کیا ہوا رجا؟ مسٹر خان سے پھر ڈانٹ پڑ گئی کیا کسی بات پر؟ عنایا نے تشویش سے پوچھا۔ اس کا پوچھنا ہی تھا کہ رجا اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچیاں کمرے کی خاموشی کو چیرنے لگی تھیں۔ عنایا ہڑبڑا کر بیڈ سے اٹھی اور اس کے پاس آئی۔ رجا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ مجھے بتائیے نا کیا ہوا ہے؟ ادھر دیکھیں میری طرف، کیا مہمانوں میں سے کسی نے کچھ کہا ہے یا مہمانوں کے سامنے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ بتاؤ نا مجھے۔ رجا اگر جو اس کی سگی بہن نہیں تھی لیکن اسے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتی تھی۔ عنایا کے لیے اس کے دونوں بہن بھائی ابتحال اور رجا اس کی کائنات تھے۔ رجا نے روتے ہوئے بوجھو دل کے ساتھ اپنا درستوں ہاتھ عنایا کے سامنے پھیلایا۔ اس کی نازک انگلی میں ڈائمنڈ کی ایک انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ عنایا نے پھٹی پھٹی حیران نگاہوں سے پہلے اس انگوٹھی کو دیکھا اور پھر رجا کے روتے ہوئے چہرے کو۔ واٹ؟ یہ کیا ہے رجا؟ ان لوگوں نے میری منگنی کر دیا عنایا۔ رجا نے ہچکی لیتے ہوئے انکشاف کیا۔ کیا؟ عنایا کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ آج سے پوچھا تک نہیں کیا اور آپ کا رشتہ اس طرح طے کر دیا گیا؟ وہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں بھی جا کر ان سے بات کرتی ہوں۔ وہ غصے سے بیٹھ سے اتری ہوئی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اسی وقت طیبہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور انہوں نے عنایا کو غصے سے کوٹتے ہوئے دروازہ پیچھے سے زور سے بند کر دیا۔ خبردار عنایا، باہر جانے کی اور اپنے ڈیڈ سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے مما؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں نا کہ رجا اور ابتحال بھیا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آسا بریز بھیا کی زندگی اور رجا کی خوشیوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ اپنی ہی بچوں کی خوشیوں کا سودا کیسے کر سکتی ہیں مما؟ یو کانٹ ڈو دس۔ عنایا چلائی۔ عنایا، رجا اور ابتحال کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی، یہ بات اپنے پلے سے باندھ لو۔ اور خبردار، تم نے مزید تماشا کیا، پہلے بہت تماشا لگا چکی آج۔ طیبہ بیگم انتہائی سخت اور حتمی لہجے میں کہا۔ مگر مما، یہ ناانصافی۔ میں نے کہا نا چپ رہو، تو بس چپ رہو۔ طیبہ بیگم کا لہجہ انتہائی کرک تھا۔ رجا نے روتے اپنا سر جھکا لیا۔ عنایا نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا جو اس کی سچی بات سننے کی بجائے اسے یہ مجرم ٹھہرانے پر تلی ہوئی تھی۔ میں آپ سے بول رہی ہوں کہ آپ یہ ناانصافی مت کریں ورنہ بہت ہی پچھتائیں گے۔ عنایا نے غصے سے کہا۔ خدا کا واسطہ عنایا،
اب مزید کوئی تماشا مت کھڑا کرنا، چپ چاپ رہو اور جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، طیبہ بیگم نے ہاتھ جوڑنے والے انداز میں کہا اور رجا کی طرف دیکھا جو سر جھکائے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ عنایا جانتی تھی کہ اس وقت اس کا بھائی ابتحال بھی کہیں بے چین اور تڑپ رہا ہوگا، لیکن وہ سب بے بس تھے۔ وہ مہمان جاتے جاتے اسے 1 ہفتے کے اندر شادی کی تاریخ بھی پکی کر گئے تھے، جس کو سن کر بالکل ہی شاک رہ گئی تھی۔ شادی کی تاریخ فکس ہوتے ہی گھر میں جیسے ہنگامہ برپا ہو گیا۔ الطاف خان کے حکم پر دن رات تیاریاں چل رہی تھیں۔ خانہ ہاؤس جگمگ کر رہا تھا، لیکن چمک دمک کے پیچھے کئی دل بری طرح ٹوٹ کر بکھر کا شکار ہو چکے تھے۔ رجا پچھلے 2 دن سے تیز بخار میں تپ رہی تھی، اس کا پورا جسم آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ عنایا مسلسل اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی، لیکن بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بے ہوشی اور غشی کے عالم میں رجا کے خشک لب ہلے اور اس کے منہ سے دبی دبی آواز میں ابتحال کا نام نکلا۔ ابھی مجھے بچا لو۔ رجا کی حالت دیکھ کر عنایا کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اسے اپنی معصوم بہن کی یہ تڑپ مزید دیکھی نہیں گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک فیصلہ کن چمک ابھری۔ وہ پٹیاں وہیں رکھ کر تڑپ کر اٹھی اور دبے قدموں اپنے باپ الطاف خان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ خوش قسمتی سے الطاف خان اس وقت واش روم میں تھے اور ان کا موبائل بیڈ پر رکھا تھا۔ عنایا نے چور نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا، جلدی سے آگے بڑھ کر ان کا موبائل اٹھایا اور اس کے کانٹیکٹس میں جا کر اس امی زادے کا نمبر ڈھونڈنے لگی جس سے رجا کا رشتہ طے ہوا تھا۔ سکرین پر جب اسے باسل کا نمبر ملا تو اس نے تیزی سے وہ نمبر اپنے فون میں ڈائل کر کے سیو کیا اور فون واپس وہیں رکھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئے۔ کمرے میں آ کر اس نے رستے ہاتھوں سے باسل کا نمبر ملا۔ ہر رنگ کے ساتھ اس کی دھڑکن بدم ہو رہی تھی۔ باسل اپنے شاندار اور وسیع آفس کی چمڑے کی آرام دہ کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ اہم فائلز کا معائنہ کر رہا تھا۔ جب اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل فون تیز وائبریشن کے ساتھ بج اٹھا۔ اس نے ایک سرسری نظر سکرین پر ڈالی۔ نمبر بالکل اجنبی اور غیر معروف تھا۔ اپنی مصروفیت کی وجہ سے اس نے کال اٹھانا ضروری نہ سمجھا اور فون کو سائلنٹ پر کر کے دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف عنایا کا حوصلہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جیسے کال کرتی دوبارہ نمبر ملاتے تھے۔ لگاتار 4 سے 5 بار جب فون بجا تو باسل کے ماتھے پر غصے اور جھنجھلاہٹ کی شکنیں ابھر آئی۔ اس نے جھلا کر فون اٹھایا اور کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی کڑک اور غصیلے لہجے میں دوسری طرف موجود شخص کی کلاس لیتا، دوسری طرف سے عنایا کی بے قرار سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ آواز اسے عجیب سی جانی پہچانی محسوس ہوئی، جیسے بہت حال ہی میں اس نے یہ آواز کہیں سنی ہو، مگر اس کا الجھا ہوا ذہن اس وقت یاد کرنے سے قاصر تھا کہ یہ کہاں سنی ہے۔ ہیلو، دیکھیے آپ باسل آفریدی ہی بول رہے ہیں نا؟ دوسری طرف سے عنایا نے مدھم آواز میں پوچھا۔ باسل نے اپنے چہرے پر ناگواری کے تاثرات لاتے ہوئے سر لہجے میں مختصر جواب دیا۔ جی بول رہا ہوں۔ کون ہے آپ؟ دیکھیں سر، آپ کل بارات لے کر مت آئیے گا۔ میری بہن رجا آپ سے بالکل محبت نہیں کرتی، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ پلیز آپ خود اس شادی سے انکار کر دیجیے۔ دوسری طرف سے عنایا بغیر رکے نان سٹاپ بولتی چلی گئی۔ رجا کا نام سنتے ہی اور اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی باسل ایک دم اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ سنجیدگی کی جگہ پہ گہری ناگوار اور صدمہری نیلی لی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائیں گے؟ اگر آپ کی بہن کسی اور سے پیار کرتی ہے تو یہ جا کر اپنے ماں باپ کو بتائیں۔ مجھ سے اس کا کیا تعلق؟ باسل انتہائی زہریلے اور طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ لوگ نہیں سن رہے۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مان رہے، اس لیے مجبوراً آپ سے بات کری ہوں۔ پلیز میری بات مان کر انکار کر دیں۔ دیکھیں سر، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی شادی کسی ایسی لڑکی سے ہو جو آپ سے محبت ہی نہیں کرتی، جو کسی اور کا خیال دل میں بسائے بیٹھی ہو؟ عنایا نے بے بسی سے کانپتے ہوئے لہجے میں التجا کی۔ باسل آفریدی کے چہرے پر ایک مغرور شفاف مسکراہٹ ابھری۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس سے محبت کرتی ہے اور کس سے نہیں۔ وہ میری دادی کی پسند ہے اور میرے لیے صرف یہی بات کافی ہے۔ اس نے اپنے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے انتہائی کٹور پن سے کہا۔ آپ اپنی دادی کی پسند کی خاطر خود کی خوشیاں قربان کیسے کر سکتے ہیں، اور ایک ایسی لڑکی کو زندگی بھر کے لیے خود کے ساتھ کیسے باندھ سکتے ہیں جو پہلی کسی کی محبت کی قید میں ہو؟ عنایا تیز تیز لہجے میں بولی۔ سوری، میں آپ کی ہر بات کو سن کر نظر انداز کر رہا ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اور ہاں، آپ دوبارہ اس نمبر پر کال کرنے کی جرات مت کیجیے گا، اور اپنی اس بہن سے کہہ دیجیے گا کہ دل میں جس کسی کو بھی بسا رکھے ہے اسے وہیں اپنے میکے کی دہلیز پر ہی نکال کر دفن کر کے، یا آفریدی مینشن میں سانس بھی وہ میری مرضی سے لیں گی،
اور میرے حکم کے بغیر یہاں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اسے انتہائی سر لہجے میں کہا اور عنایا کو جواب کا موقع دیے بغیر کال منقطع کر دی۔ عنایا نے فون کان سے ہٹایا اور اس کی اسکرین کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ غصے اور صدمے سے لال ہو چکا تھا۔ عجیب پاگل آدمی ہے، بالکل ہمارے بابا جیسا ہی کٹھور اور مغرور لگ رہے۔ عنایا فون بیڈ پر پٹکتی ہوئے غصے سے بڑبڑائی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ باسل آفریدی کوئی سیدھا سادہ انسان نہیں بلکہ ایک خود پسند اور ٹیڑھی لکیر ہے، جس کے سامنے بات منوانا اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ دل ہی دل میں باسل آفریدی کو کوسنے لگی، جبکہ دوسری طرف فون کٹ جانے کے بعد بھی باسل کا دماغ کھولتے ہوئے لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ اس نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کیا اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ماتھے کی رگیں پھول گئی تھیں اور آنکھوں میں ایک طوفان بڑھتا تھا، مگر وہ بامشکل خود کو کنٹرول کرتا اپنا دھیان بٹانے لگا، مگر بار بار کانوں میں وہی آواز گونج رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو تہس نہس کر کے رکھ دے جس نے باسل آفریدی کے ساتھ الجھنے کی غلطی کی تھی۔ پھر سر جھٹک کر موبائل کی طرف متوجہ ہوا جہاں اس کی بہن رائکا کی کال آ رہی تھی۔ اس نے اسے گھر آنے کو کہا تھا کیونکہ اس کی آج مہندی کی رسم تھی۔ وہ سارے کام نپٹا کر گھر کے لیے نکل گیا۔ عنایا نے بیوٹی پارلر کی بڑی سی کلاک پر وقت دیکھا اور پرچور نظروں سے اپنے آس پاس دیکھ کر دھیرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل سینے میں زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل کان سے لگایا اور پارلر کے پیچھے دروازے سے باہر گلی میں آ گئی۔ سامنے ابتحال خان پریشانی کے عالم میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ابھی بھیا، عنایا دوڑتی ہوئی آئی اور ابتحال کے سینے سے لگ گئی۔ ابتحال نے تڑپ کر اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا، کیسی ہے میری رجا؟ کیسی ہو سکتی ہے وہ بھیا؟ 5 دن سے تیز بخار میں تپ رہی ہیں، بے ہوشی میں بھی بس آپ کا نام پکارتی ہیں۔ پلیز بھیا اپنی اور اس کی محبت کو اس کٹھور مسٹر خان کے نام پر قربان مت کریں۔ عنایا نے تڑپ کر اس کا بازو جھنجھوڑا۔ ابتحال نے نم آنکھوں سے رخ پھیرا اور اپنی سسکی دباتے ہوئے بامشکل بولا، باسل آفریدی بہت اچھا لڑکا آ رہا ہے، میں نے اس کے بارے میں پتہ کروایا، وہ رجا کو بہت خوش رکھے گا۔ اچھا ہونے سے کیا ہوتا ہے بھیا، دل کا کیا کریں گے؟ مجھے ان کے دل میں بسنا ہے، اس کا کیا کرے وہ اس وقت بھی اندر کسی بے جان مورت کی طرح تیار ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کا نکاح ہے بھیا، آپ نکاح کر لیجیے اس سے پہلے کہ عنایا نے غصے اور دکھ سے ابتحال کو دیکھتے ہوئے التجا کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا رہا، تم جانتی ہو نا کہ اگر میں رجا کو لے گیا تو اس کی سزا مسٹر خان تمہیں اور ماما کو دیں گے، اور میں تم لوگوں کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ابتحال نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ میں سنبھال لوں گی بھیا، آپ میری فکر مت کریں، آپ بس رجا کو یہاں سے لے جائیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اپنے دوستوں کو اور نکاح خواہاں کو بلائیے اور ابھی اسی وقت نکاح کر لیجیے پلیز ابھی بھیا، عنایا نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا رجا اس بات پر مان جائے گی؟ ابتحال کے لہجے میں اب بھی ہچکچاہٹ تھی۔ ہاں وہ تو پہلے ہی تیار ہے، وہ تو کہتی ہے کہ اگر تمہارے بھیا ایک بار کہیں نا کہ چلو میرے ساتھ تو میں ہاتھ تھام کے دنیا کے آخری کونے تک چلی جاؤں گی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہیں، اور آپ بھی تو اس کے بغیر ادھورے ہیں۔ اپنی محبت کو اس مسٹر خان کی وجہ سے قربان مت کریں، وہ صرف رجا کو اپنے بزنس کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ عنایا نان اسٹاپ بولتے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر رجا یہ چاہتی ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ابتحال کا چہرہ اب کھل اٹھا تھا۔ عنایا جلدی سے پارلر کے اندر واپس گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد رجا کو سہارا دیتی ہوئی باہر لے آئی۔ سرخ و سنہری عروسی لہنگے میں ملبوس رجا اس وقت اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ابتحال کی نگاہیں اس پر آ کر جم گئی۔ رجا، مجھے بتائیے کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ابتحال نے جلدی سے پوچھا۔ رجا نے سر اٹھا کر ابتحال کو دیکھا، پھر وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور اس کا بازو تھام کے اس کے چوڑے کندھے سے لگ کر سسکنے لگی۔ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، ابھی کہیں بھی لے جائیں، ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا، میری سانسیں بند ہو جائیں گی اگر میں نے آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے قبول ہے بولا۔ پلیز ابھی۔ رجا کا تڑپتا ہوا روپ دیکھ کر ابتحال کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ اب کسی خوف کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے دونوں کو گاڑی میں بٹھایا اور کچھ ہی دیر میں وہ اپنے قریبی دوست کے فلیٹ پر پہنچ گئے، جہاں نکاح خواہاں اور گواہوں کی موجودگی میں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ابھی ان کے نکاح کو چند منٹ ہی گزرے تھے کہ عنایا کے موبائل پر مسٹر الطاف خان کی کالز آنے لگی۔ اس نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی جو بیڈ پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں ان کی خوشیوں کی دعا کی۔ آپ لوگ ابھی اسی وقت یہاں سے کسی دوسرے شہر نکل جائیں، جب تک ڈیڈ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا تب تک آپ وہیں پر رہیے گا، میں جا کے گھر پر ساری سچویشن سنبھالتی ہوں۔ عنایا نے رجا ابتحال کو باری باری گلے لگاتے ہوئے کہا۔ پلیز عنایا، اپنا بہت خیال رکھنا اور تمہارا بہت شکریہ۔ رجا نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ چوما۔
میں اپنا بہت خیال رکھوں گی، آپ فکر مت کریں۔ انایا نے انہیں حوصلہ دیا اور تیزی سے فلیٹ سے باہر نکل گئے۔ کچھ ہی دیر میں انایا جب گھر پہنچی تو وہاں ہنگامہ برپا تھا۔ آفریدی خاندان کی بارات پہنچ چکی تھی اور الطاف خان مہمانوں کی توازن میں مصروف تھے۔ انایا کو دیکھتے الطاف خان غصے سے اس کی طرف بڑھے۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ تمہیں پتا تھا نا کہ بہن کیوں ہونے کے ناطے تمہیں بارات کا استقبال کرنا ہے۔ اور رجا کہاں ہے؟ اسے جلدی سے لا کر گیسٹ روم میں بٹھا، کچھ ہی دیر میں نکاح کا بھی وقت ہے۔ الطاف خان غصے سے دبی دبی آواز میں بولے۔ انایا نے ایک نظر بیچ لان میں بیٹھے مہمانوں پر ڈالی اور پھر نگاہ وہاں اسٹیج پر ٹھہر گئی جہاں باسل آفریدی بھی اپنے پورے روب و دبدبے کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ انایا نے اپنے لب بھینچے اور ایک ہی لفظ چبا کر بولی، رجا آپی اور آبی بھیا کا نکاح ہو چکا ہے ڈیڈ، وہ لوگ اس شہر سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے مہمانوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی بارات واپس لے کر چلے جائیں۔ کیا کہا تم نے؟ پھر کہنا۔ الطاف خان نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر غضب تاثرات ابھر۔ سمجھ تو آپ کو آ گئی ہے، خیر میں پھر بھی بتا دیتی ہوں، آپ کی سگی بیٹی کا نکاح آپ کے سوتیلے بیٹے سے ہو گیا ہے اور وہ شہر چھوڑ کر بھی جانے والے ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہے تھے۔ ایک سیکنڈ کے 10ویں حصے میں الطاف خان کا بھاری ہاتھ فضا میں لہرایا اور ایک زوردار تھپڑ انایا کے منہ پر پڑا۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ انایا کا توازن بگڑ گیا اور سائڈ پر رکھے شیشے کے گلدان والے ٹیبل سے جا ٹکرائی۔ گلدان زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا اور اس کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ اسے لگا کہ اس کے کان کا پٹا پھٹ گیا ہے۔ اس نے اپنا سر جھٹکا اور ماتھے سے بہتے پسینے اور گال کی جلن کو نظر انداز کرتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اب لان میں بیٹھے تمام مہمانوں کی توجہ ان کی طرف ہو چکی تھی اور ہر طرف ایک چہمگوئیوں کا بازار گرم ہو گیا۔ باسل آفریدی کی بڑی بہن رائکا تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا الطاف صاحب، کوئی پرابلم ہے کیا؟ رسوا کر دیا میری بیٹیوں نے مجھے، برباد کر دیا میری عزت کو۔ الطاف خان اب آواز کھو کر سب کے سامنے چلانے لگے۔ سارے مہمانوں بھی اب خسر پھسر شروع ہو چکی تھی۔ آفریدی خاندان کے چہروں میں غصے اور حیرت تھی۔ ہمیں اندر چل کر بات کرنی چاہیے، باسل کی بیجا نے اپنے سنجیدہ باروب لہجے میں کہا۔ وہ سب لوگ گیسٹ روم میں آ گئے اور کچھ ہی دیر میں باسل آفریدی بھی غصے سے تلملاتا ہوا وہاں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کا طوفان تھا اور سلگتی نظریں سیدھی انایا پر جمی تھی۔ بولو لڑکی، کیا تماشا بنا ہے؟ بیجا نے سد لہجے میں انایا سے پوچھا۔ انایا نے اپنا سر اٹھایا اور براہ راست باسل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں نے کوئی تماشا نہیں بنا، اور اگر بنایا بھی ہے تو بچنے کے لیے آپ کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ وہ منہ بنا کر بولی، مطلب یہ کہ آپ کے اس مغرور بیٹے کو کل فون کر کے کہا تھا کہ وہ شادی سے انکار کرتے اور بارات لے کر نہ آئے، لیکن یہ نہیں مانے تو مجبوراً مجھے اپنی آپی اور بھیا کا نکاح کروانا پڑا۔ دیکھیے دادی جی، آپ بزرگ ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ زبردستی کے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کیا آپ کا پوتا خوش رہ پاتا اگر میری بہن اس کے ساتھ خوش نہ ہوتی؟ وہ کسی اور کو دل میں بسا کر آپ کے گھر آتی، کیا یہ ٹھیک ہوتا؟ میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، لیکن جب ہمارے بڑے ہماری بات نہ سنیں تو ہم چھوٹوں کو یہی کرنا پڑتا ہے۔ شٹ اپ انایا، الطاف خان دھاڑے۔ ہمیشہ کی طرح تم نے وہی کیا جو تمہارے اس بیمار دماغ کو اچھا لگا۔ تمہاری فضول حرکتوں سے میں پہلے ہی تنگ تھا، لیکن آج تم نے ہر حد پار کر دی۔ اب اپنی اس گھٹیا حرکت پر پردہ ڈالنے کے لیے تم جھوٹی تعویلیں کر رہی ہو۔ ہاں تو اور کیا کرتی میں؟ انایا اب اپنے باپ کے سامنے چینک پڑی۔ کیا آپ غلط نہیں تھے؟ آج صرف اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے رجا آپی کی قربانی دے رہے تھے۔ آفریدیز اور خانز میں 36 کا آنکڑا تھا، لیکن آپ نے ساری دشمنیوں کو بس بش ڈال دیا جیسے وہاں سے رشتہ آیا، کیونکہ ان کا وعدہ تھا کہ آفریدی انڈسٹریز کے ذریعے آپ کی کمپنی میں سال کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ کریں گے۔ آپ جو کریں وہ ٹھیک، اور ہم اگر اپنے حق کے لیے لڑیں تو غلط کیوں ڈیڈ؟ ہمیں اس لیے پیدا کیا آپ نے کہ جب چاہے ہمیں اپنے بزنس کے لیے بیچ ڈالیں۔ ہمارے جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے آپ کی نظر میں، بدتمیز لڑکی۔ الطاف خان کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا اور اس بار الٹے ہاتھ کا تھپڑ اتنی زور سے انایا کے منہ پر پڑا کہ اس کے لب پھٹ گئے اور خون کی ایک باریک لکیر اس کی ٹھوری سے ہوتی ہوئی گلے تک بہنے لگی۔ اسے اپنے حلق میں خون کی نمکین ذائقہ محسوس ہوا۔ اسے نفرت اور اکارت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ شرم آنی چاہیے الطاف صاحب آپ کو، اگر آپ کی بیٹی کسی اور کو پسند کرتی تھی تو ہمیں پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اب ہم میڈیا اور سوسائٹی کو کیا جواب دیں گے؟ ہماری ریپوٹیشن کا تماشا بنایا گیا ہے۔ اگر ہم یہاں سے خالی ہاتھ گئے تو ہمارے کاروباری حریف اسے بریکنگ نیوز بنا دیں گے۔ بازل کی بہنوں جاسم نے تلخ لہجے میں کہا، اب جو ہونا تو وہ ہو گیا ہے۔ بدنامی جتنی ہماری مقدر میں لکھی تھی وہ تو اب ہو کے رہے گی۔ چلو باسل،
ہم اب یہاں مزید نہیں رک سکتے، بی جان نے کڑکدار اور حتمی لہجے میں کہا۔ نہیں بی جان، ہم ایسے نہیں جائیں گے۔ اچانک باسل آفریدی کی برف جیسی سرد اور کڑکدار آواز گونجی، پھر وہ ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا انایا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ سب اسے حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے میں کچھ بھی کروں گا۔ آفریدی خاندان کی بارات یہاں سے بغیر دلہن کے واپس نہیں جائے گی، اس نے اپنے کھٹور چہرے کے ساتھ الطاف خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر میری بیٹی بھاگ چکی ہے، میرے منہ پہ خاک مل گئے، الطاف خان نے تلخ لہجے میں کہا۔ تو کیا ہوا؟ اگر ایک بھاگ گئی ہے تو دوسری تو ابھی یہیں موجود ہے نا الطاف صاحب۔ میں نہیں جانتا کہ آپ اپنی اس بدتمیز بیٹی کو کیسے راضی کریں گے، لیکن کچھ ہی دیر میں لڑکی دلہن بن کر نکاح کے لیے باہر لان میں ہونی چاہیے، ورنہ میں اپنے ہر انویسٹر کو آپ کی کمپنی سے اپنا پیسہ نکالنے پر مجبور کر دوں گا اور آپ سڑک پر آ جائیں گے۔ اس نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے ایک انتہائی سرد و زہریلی نگاہ چٹان پر لڑکی پر ڈالی جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی، اور پھر ایک جھٹکے سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ باقی سب مہمان بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ کمرے میں اب صرف الطاف خان اور سہم کروتی طیبہ بیگم رہ گئے تھے۔ الطاف خان نے طیبہ بیگم کی چاندی کو جھنجھوڑا۔ تیار کیجیے اپنی اس بیٹی کو، کچھ دیر میں یہ تیار ہو کر باہر لان میں ہونی چاہیے، ورنہ یاد رکھنا طیبہ، آپ کو طلاق دینے میں مجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ انہوں نے طیبہ کی آنکھوں میں جھانک کر یہ آخری ہولناک دھمکی دی، جسے سن کر طیبہ بیگم کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گی، انایا نے چنگار کر کہا۔ ٹھیک ہے پھر، اس عمر میں اپنی ماں کی عدت پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، الطاف خان نے انتہائی شفاف لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ انایا نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھ کر سر جھکائے رو رہی تھی۔ مما، آپ ایسا نہیں کر سکتی، آپ مجھے سزا نہیں دے سکتی مما، یہ سزا تم نے اپنے لیے خود چنی انایا، کیا ضرورت ہے تمہیں سب کرنے کی؟ ابھی صرف 19 سال کی ہو تم، اور اتنی سی عمر میں تمہاری شادی اس کٹھور انسان سے ہو رہی ہے۔ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ مرد تم سے 10 سال بڑا ہے۔ میں تو رجا کی شادی کے لیے بھی راضی نہیں تھی کیونکہ وہ رجا سے 8 سال بڑا تھا، لیکن یہاں تم نے یہ نیا چاند چڑھا دیا۔ اب یہ دیکھو، میرے ہاتھ جڑے ہیں نا، میرے سر میں مزید خاک مت ڈالو، کہو تو تمہارے پاؤں پڑ جاتی ہوں۔ طیبہ بیگم ریتی اس کے پاؤں کی طرف بڑھی تو انایا تڑپ کر پیچھے ہٹے، اس کا دل جیسے سینے میں دم توڑ گیا۔ اپنی ماں کے عزت بچانے کے لیے اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے چپ چاپ حامی بھری تو طیبہ بیگم وہاں سے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد طیبہ بیگم ایک ملازمہ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ان کی اپنی شادی کی وہ سرخ ریشمی ساڑی تھی جو انہوں نے زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں پہنی تھی۔ انہوں نے وہی ساڑی انایا کو پہنائی، اس کا ہلکا سا میک اپ کر کے چہرے پر سر گھونگھٹ ڈال دیا اور اسے سہارا دے کر باہر نکاح کے لیے لے آئی۔ انایا بلتے الطاف حسین، آپ کا نکاح باسل آفریدی سے سکہ راج الوقت 2 کروڑ روپے حق مہر کے وسط طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ کی آواز رضا میں گونجی۔ انایا بالکل ایک پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی جیسے اس کے جسم میں روح ہی نہ ہو۔ طیبہ بیگم نے گھبرا کر اس کے شانے پر زور سے دباؤ ڈالا۔ انایا چونکی، اس نے اپنے بہتے آنسوؤں کو پونچھا اور لرزتی آواز میں بولا، قبول ہے۔ اس کے بعد باسل آفریدی سے پوچھا گیا جس نے انتہائی سرد اور کڑکدار لہجے میں قبول ہے کہہ کر اسے اپنے نکاح میں لے لیا، لیکن اس کی ہر قبول ہے کے پیچھے ایک عزم چھپا تھا، ایک ایسا عزم کہ اس باغی لڑکی کا جینا حرام کر دے گا جس نے آج آفریدی خاندان کی عزت کا تماشا بنایا تھا۔ کچھ دیر میں رخصتی کا عمل پورا ہوا اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر آفریدی ولا کی طرف روانہ ہو گئے۔ پورا راستہ انتہائی ہولناک خاموشی میں کٹا تھا جس میں صرف طوفان سے پہلے کا سکوت تھا۔ جیسے ہی گاڑی آفریدی ولا کے پورچ میں آ کر رکی، باسل ایک جھٹکے سے گاڑی سے اترا۔ وہ غصے سے بھرا ہوا دوسری طرف آیا، گاڑی کا دروازہ کھولا اور انایا کا بازو انتہائی بے دردی سے پکڑ کر اسے باہر کھینچا۔ چھوڑیے مجھے، انایا درد سے کرا اٹھی، لیکن باسل نے ایک نہ سنی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا مینشن کے اندر لے جانے لگا۔ وہ اس کے مضبوط اور بادشاہانہ گرفت میں گھسیٹتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کی ایک جوتی بھی نکل کر وہیں پورچ میں گر گئی، لیکن باسل کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسے سیڑھیوں سے اوپر لایا، اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے انتہائی بے دردی سے بیڈ پر پٹک دیا، اور پیچھے سے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی گونج پورے کمرے میں پھیل گئی۔ انایا بیڈ پر گری اور اپنی خوفزدہ سرخ اور بھیگی آنکھوں سے اس چٹان جیسے کٹور انسان کو دیکھنے لگی جو اس وقت غصے سے پاگل دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بیڈ پر خوف سے سمٹتی بیٹھی تھی جو کہ باسل آفریدی دھیرے دھیرے اپنے قدم بڑھاتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں
غیظ و غضب کی جو آگ سلگ رہی تھی وہ کسی کو بھی راغ کرنے کے لیے کافی تھی۔ انایا پیچھے ہٹتے ہٹتے بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ بادل نے ایک دم جھک کر اپنے مضبوط ہاتھ پہ انایا کا نازک جبڑا بے دردی سے دبوچا کہ اس کے چہرے کی ہڈیاں چٹکنے لگیں۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تمہاری یہ جرت کہ تم بازل آفریدی کے خاندان کی عزت کو پورے شہر کے سامنے اچھالو اور میں تمہیں معاف کر دوں؟ وہ اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر وحشتناک حد تک گردار آواز میں دھاڑا۔ آنا نے ایک تھکا ہوا گہرا سانس لیا اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے خوف کے طوفان کو زبردستی دبا کر غائب کیا۔ پھر اسے اپنی بڑی بڑی بھیگی مگر سلگتی ہوئی آنکھیں اٹھائیں اور بازل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بے باک اور نڈر انداز میں دیکھا۔ آنکھیں نیچی کرو۔ بازل آفریدی پھنکارا۔ اس کی زندگی میں کسی کی مجال نہیں تھی جس کے سامنے اس طرح نگاہ ملا کر بات کریں۔ نہ کروں تو کیا کر لیں گی آپ؟ میرا جتنا بگاڑنا تھا وہ آپ اور مسٹر خان مل کر بگاڑ چکے ہیں۔ اب اس سے زیادہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ میں کوئی مظلوم اور بے بس لڑکی ہوں جسے آپ نے زبردستی شادی کر لی ہے اور اب آپ مجھ پر ظلم کر کے بدلہ لیں گے اور میں چپ چاپ سہتی رہوں گی؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نظر انداز میں بولی جا رہی تھی۔ تمہیں میرے قہر سے ڈرنا چاہیے۔ تم بازل آفریدی کے ساتھ الجھ کر اپنی زندگی کو مشکل بنا رہی ہو۔ ڈرنا چاہیے تمہیں اس بات سے کہ نہ جانے میں تمہارے ساتھ کیا کر ڈالوں۔ تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تم میری قابل نفرت ہو اور میری نفرت کو سہنا تمہارے لیے دشوار ہو جائے گا۔ بازل کی گرفت اس کے چہرے پر مزید سخت ہوئی، لیکن انایا کے ماتھے پر شکن تک نہیں۔ میں انایا خان ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتی اور نہ ہی کسی کے سامنے جھکتی ہوں۔ زبردستی کر کے حق لینا چاہتے ہیں، لے لیجیے۔ آپ مرد ہیں، طاقت کے زور پر اپنا حق لے سکتے ہیں، لے کر دکھائیے، مگر یاد رکھیے گا آپ میری روح کو قید نہیں کر سکتے اور نہ ہی میری زبان کو حق بات کہنے سے روک سکتے ہیں۔ آپ مرد ہیں اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ عورت تو آپ جیسے جابر مردوں کے لیے بس ایک مٹی کا کھلونا ہوتی ہے، جب دل چاہا توڑا مروڑا اور پھینک دیا۔ وہ ایک لفظ چبا کر بولی۔ بازل کی آنکھوں میں حیرت کی لکیریں ابھری، لیکن غصے کا پارا اب بھی آسمان پر تھا۔ تم؟ وہ کچھ بولنے والا تھا کہ انایا نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ سنیں بازل آفریدی، آپ کو جتنی مجھ سے نفرت ہے اس سے کئی زیادہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ بالکل میرے سگے باپ مسٹر الطاف خان جیسے ہیں۔ شاید دنیا کی کوئی بیٹی اپنے باپ سے اس طرح نفرت نہیں کرتی ہوگی جس طرح میں اپنے باپ سے کرتی ہوں، اور مجھے شخص سے تو اور بھی زیادہ نفرت ہے جو میرے باپ جیسا ہو۔ آپ میں اور الطاف خان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انایا تک لہجے میں بولتی جا رہی تھی اور سنگ دماغی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے باپ کو میرے ساتھ مت ملا، میرا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ ناگواری سے بولا۔ ہے مقابلہ، آپ دونوں ایک جیسے ہیں۔ ان کے لیے بھی اپنے نام نہاد عزت اور اپنی ویلیو، اپنی دولت اور جائیداد ہی سب کچھ ہے۔ دوسروں کے جذبات، دوسروں کی خوشیاں، ان کی تڑپ اور ان کے آنسوؤں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہیں بھی بالکل آپ کی طرح دوسروں پر اپنا تسلط جما کر اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے بہت مزہ آتا ہے۔ انہیں بھی ہمیشہ اپنی حاکمیت قائم رکھنے کا شوق ہے اور آپ کو بھی یہی بیماری ہے۔ آپ دونوں کو لگتا ہے کہ آپ کے منہ سے جو لفظ نکل گیا وہ پتھر پر لکیر ہے۔ باقی کائنات کیا سوچتی ہے، کس کرب سے گزرتی ہے، اس سے آپ جیسے سنگ دل لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انایا مسلسل بولتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب اس کی آنکھوں سے چھلکتی نفرت کو مزید واضح کر رہے تھے۔ بازل اسے بالکل گنگ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی نے چند منٹوں میں اس کے پورے غرور کو خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ تمہاری زبان بہت چل رہی ہے، میرے آگے زبان چلانے کا انجام بہت غلط ہو سکتا ہے۔ وہ غصے سے تل ملا کر بولا۔ دھمکیاں اسے دیجیے جس پر اثر ہو۔ میں آپ جیسے انسان کی نہ دھمکیوں سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی آپ کے غصے کو سر پر سوار کرتی ہوں۔ آپ کی ہر بات میری جوتی کی نوک پر ہے۔ بس۔ اس کی ان زہریلی باتوں سے بازل کا بھاری ہاتھ فضا میں اٹھا، مگر اس نے بیچ میں خود پر کنٹرول کرتے مٹھی بھینچ لی۔ کیا ہوا؟ ہاتھ کیوں روک دیا؟ ماریے نا۔ جہاں میرے سگے باپ نے آج مجھے 2 تھپڑ مارے ہیں وہاں ایک آپ بھی مار لیجیے۔ اور آپ جیسے خود پسند اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ کمزوروں اور عورتوں پر ہی تو آپ جیسے مردوں کا بس چلتا ہے۔ خود کو مرد کہتے ہیں؟ چھی۔ اس کے لہجے میں آخری لفظ چھی پر اتنی شدید نفرت، بیزاری اور حقارت تھی کہ بازل آفریدی جیسا طاقتور اور مضبوط اعصاب کا مالک جیسے اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا اور بالکل شوق سے اس نڈر لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کی ہستی کو ایک ہی جھٹکے میں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتا ہوا ایک جھٹکے سے پلٹا اور اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ شاور کے نیچے کھڑا ہوا تو اس کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ اس کی نفرت پر حیران رہ گیا تھا۔
کوئی لڑکی اپنے باپ سے اتنی نفرت کر سکتی ہے؟ یہ اس نے کبھی نہ سنا تھا نہ دیکھا۔ مجھے سوچ کر اسے لایا تھا کہ اسے اتنی اذیت دے گا کہ پل پل تڑپتے رہے گی، مگر اس نے ایک پل بھی اس کی ہستی کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس کے الفاظ گویا تپتے ہوئے انگارے تھے جو اس کے دل کو سلگا رہے تھے۔ وہ اندر تک راکھ ہوا تھا، اس کی وہ سختی، روب کا خول جو اس نے خود پر چڑھا رکھا تھا وہ چٹک گیا تھا، لیکن دل میں آگ کا طوفان دہک رہا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ وہ باہر آیا تو موبائل ہاتھ میں پکڑے ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے کسی کو گال ملا رہی تھی۔ اسے ناگواری سے اسے دیکھا اور پاس آ کر اس کے ہاتھ سے موبائل چپٹ لیا۔ اسے سکرین پر دیکھا تو ابتحال لکھا تھا۔ اسی وقت دوسری طرف سے کال ریسیو کی گئی۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتی باسل نے موبائل کو لاؤڈ سپیکر پر لگا دیا۔ گڑیا، پریشان مت ہو، ہم نکل آئے ہیں، ایبٹ آباد جا رہے ہیں اور جلد ہی تم سے رابطہ کریں گے۔ تم فکر مت کرو، ہم بس میں بیٹھ چکے۔ میں نے اپنی گاڑی نہیں استعمال کی، مجھے پتا تھا مسٹر خانز کا پتہ کروا کر ہم تک پہنچ جائیں گے۔ دوسری طرف سے مسلسل ابتحال بول رہا تھا اور وہ تھوک نکلتے کچھ بولنا چاہتی تھی کہ باسل نے اسے کھینچ کر دیوار سے لگاتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پھر کال کاٹ کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جن میں غصہ اور خوف بیک بیک جھلک رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، مجھے بھائی سے بات کرنی تھی، وہ تڑپ کر بولی۔ ایک منٹ، پہلے مجھے کسی سے بات کرنے دو۔ اس نے اس کا موبائل اپنی پاکٹ میں رکھا، اپنا موبائل نکالا اور اپنے مینیجر کو کال ملانے لگا۔ ایک نمبر بھیج رہا ہوں، اسے فوراً ٹریس کرو۔ وہ لوگ کسی بس میں سوار ہو رہے ہیں، مجھے وہ لوگ ہر حال میں چاہیے۔ وہ میرے مجرم ہیں، میں ان کا جینا حرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا اور عنایا صدمے بھرے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کال کاٹتے اسے فاتحانہ نگاہوں سے دیکھا جس کا چہرہ زد پڑا تھا۔ یہی تو ڈر وہ اس کا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی نے ایک پل میں اسے ہلا دیا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ایسا نہیں کریں گے نا؟ وہ بہت محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، آپ اس طرح مت کیجیے گا نا، پلیز پلیز۔ آپ کو مجھ سے بدلہ لینا ہے نا، آپ لے لیجیے۔ میں نے آپ سے بدتمیزی کی ہے نا، مجھے جو بھی سزا دینی ہے دے دیں، لیکن پلیز ان کے ساتھ کچھ مت کیجیے، پلیز۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر گر گرانے لگے۔ میں اپنے مجرموں کو کبھی معاف نہیں کرتا، وہ سرد لہجے میں بولا اور اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھماتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے ابتحال کا نمبر ملانے لگی، مگر دوسری طرف سے اب نمبر مل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا پورا وجود جیسے کسی زلزلے کی زد میں آ چکا تھا۔ یا اللہ، میری بہن اور بھائی کی حفاظت کرنا۔ عنایا دل ہی دل میں دعائیں مانگتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے باسل کا انتظار کر رہی تھی۔ دوسری طرف باسل اسٹڈی روم میں آیا تھا اور آتے ہی مینیجر کو دوبارہ کال ملا۔ میں نے جو تمہیں کام کہا تھا وہ مت کرنا، میں بس ایسے ہی کہہ رہا تھا، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ تمہارا غرور سر چڑھ کر بولتا ہے نا، اور تمہاری کمزوری میرے ہاتھ لگی ہے۔ مجھے تمہارے بہن بھائی سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر تم نے میری عزت اور میرے وقار کو چیلنج کیا ہے، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب ہوا۔ اس نے پوری رات اسٹڈی روم ہی گزاری تھی۔ صبح کے وقت جب وہ کمرے میں آیا تو عنایا وہیں نیچے زمین پر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہے تھے۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور غور سے اس کا معصوم چہرہ دیکھنے لگا۔ حسین تو کافی ہو تم، مگر زبان بہت بڑی ہے، وہ اپنی انگلی سے اس کے رخسار کو ٹریس کرتے ہوئے دل ہی دل میں بولا۔ اس کے چھونے پر عنایا کی پلکوں میں جنبش ہوئی اور دھیرے سے جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے باسل کو پا کر وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو وہ بھی جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ دیکھیے، آپ میری بہن اور بھائی کے ساتھ کچھ غلط مت کیجیے گا۔ میں نے کہا نا کہ میں آپ کے ہر حساب بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے میں ہنس کر قبول کروں گی، آئی سوئر، اس نے پاس آ کر جلدی سے کہا۔ کسی نامعلوم احساس سے باسل کی آنکھیں چمکی۔ سوچ لو، بعد میں تانے مت دینا اور نہ ہی مجھے ظالم کہنا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جو انگلیاں چٹکاتے ہوئے مضطرب لگ رہی تھی۔ ہاں ہاں، سوچ لیا، اب آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ اوکے۔ اس نے کندھے اچکائے اور وارڈروب کی طرف بڑھ کر وہاں موجود سارے کپڑے نکال کر باہر پھینکنے لگا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے سارے کپڑے تم دوبارہ دھو گی اور پھر انہیں استری بھی کرو گی؟ اس نے اپنے دھلے اور پریس ہوئے کپڑوں کی گٹھری بنا کر بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ سب تو پہلے ہی دھلے اور پریس ہوئے لگ رہے ہیں۔ ہاں، دھلے ہوئے تھے نا، مگر کیا ہے نا، تمہارا سسرال میں پہلا دن ہے تو یہ دن یادگار بننا چاہیے نا، اسی لیے تم یہ سارا کام خود کرو گی۔ اور ہاں، اس کے بعد پورے کمرے کو اچھی طرح صاف کرنا۔ مجھے مٹی کا ایک ذرا بھی نظر آیا تو بہت برا ہوگا۔ اس نے حکم صادر کیا تو وہ
دل ہی دل میں اسے سلواتیں سناتی اور کپڑوں کا ڈھیر لیے کمرے سے باہر آئی۔ لاؤنج میں رائکا اور بیجان بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ کپڑے دھونے ہیں، کہاں دھوتے ہیں؟ اسے شرمندگی سے لب کچلتے ہوئے پوچھا۔ یہاں رکھ دو، ملازمہ دھو لے گی، بیجان نے سر لہجے میں کہا۔ نہیں بیجان، یہ کام یہی کرے گی، سیڑھیوں اترتے باسل نے کہا۔ کیا پاگل پن ہے بھیا، سگرت جو ہے نا وہ خود ہی دھو لے گی، ویسے بھی آٹومیٹک مشین ہے، اسے چلانی نہیں آئے گی، اس نے کون سے کبھی کپڑے دھوئے ہوئے ہوں گے؟ رائکا نے بیچ میں بولنا چاہا۔ آٹومیٹک مشین یا کسی بھی اور مشین میں نہیں دھونے، یہ ہاتھ سے کپڑے دھوئے گی۔ میرے کپڑے بہت خاص ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں سے نہیں دھوئے، اور ہاں، جب تک یہ کام پورا نہ ہو جائے اسے ناشتہ نہ دیا جائے۔ بازل نے سنجیدگی سے کہا تو عنایا نے دل ہی دل میں سے بڑے معتبر القابات سے نوازا۔ بعد میں گالیاں نکال لینا، پہلے سگرا کے ساتھ جاؤ، وہ تمہیں کپڑے دھونے کی جگہ بتا دے گی، بازل نے کہتے ہوئے ملازمہ کو آواز دی۔ ملازمہ عنایا کو لے کر گھر کے پچھلے حصے میں آ گئی جہاں ایک بڑا سا صحن بنا تھا اور وہاں مشینیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ یہی کپڑے دھو لیجیے، ملازمہ نے کہا اور وہاں سے واپس پلٹ گئی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، کہیں کا۔ اگر میرے بہن بھائی کا معاملہ نہ ہوتا تو میں اسے اچھی طرح سبق سکھاتی کہ مجھ سے ٹکرانے سے پہلے 100 بار سوچتا۔ اور میں نے کیا گناہ کیا تھا اللہ میاں جو آپ نے مجھے اتنی بڑی سزا دی؟ کیا مانگا تھا میں نے آپ سے؟ ایک اچھا شوہر ہی تو مانگا تھا، اور کہا تھا کہ اگر دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے تو مجھے اپنے پاس بلا کر کسی حور سے شادی کروا دینا۔ اب اس حور کو لڑکا بنانا تو آپ کا کام تھا نا، مگر آپ نے مجھے ظالم جاوید کے حوالے کر دیا۔ وہ آسمان کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں بڑبڑاتی ہوئے اللہ سے شکوے کر رہی تھی۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑا بازل جو اس کی باتیں سن رہا تھا دم سے چونکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی اور پھر اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ ابھی مسلسل بولتی جا رہی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ کر باتیں کر رہی تھی۔ پاگل، بازل اپنی مسکراہٹ کو ضبط کرتا سر جھٹک کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ کپڑے دھونے کے بعد تھک کر چور ہو چکی تھی۔ جب وہ فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آئی تو اس کا تھکن سے برا حال تھا۔ اس نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب شاور لے کر گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتے ہوئے باہر نکلی تو بالکل اپنی دھیان میں تھی۔ دوسری طرف سے بازل بھی فون پر بات کرتا کمرے کے اندر آ رہا تھا کہ اچانک دونوں کی ایک زوردار ٹکر ہے۔ ٹکر اتنی اچانک تھی کہ عنایا کا توازن بگڑ گیا اور پیچھے گرنے والی تھی کہ بازل نے پھرتی سے اپنا مضبوط بازو اس کی کمر کی گیٹ پھیلا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس کے اتنے قریب آ گئی کہ اس کے لب غیر ارادی طور پر بازل کے رخسار سے چھو گئے۔ اس نرمی کا احساس محسوس کرتا بازل کے رگ و ریشے میں سرور سا اتر آیا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں عادل، بازل نے اپنے مینیجر سے اسپاٹ انداز میں کہا اور فون بند کرتے ہوئے بیڈ کی طرف اچھال دیا۔ پھر اس نے اپنی گرفت عنایا کی کمر پر مزید مضبوط کی اور اسے اپنے اور قریب لاتے ہوئے شرارت سے اس کے رخسار کی طرف جھکتے ہوئے اس کی نرمی کو اپنے لبوں سے محسوس کرنے کے لیے شدت بھرا لمس چھوڑا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑیے مجھے، آپ کی ہمت کیسے مجھے چھونے کی؟ عنایا کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جیسے تمہاری ہمت ہوئی مجھے کس کرنے کی، میں تو بس اپنا بدلہ لی ہے، بازل نے ابرو اچکا کر دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے کب کس کیا؟ وہ سر پٹا سی گئی۔ جھوٹی، تم نے بھی کچھ سیکنڈ پہلے میرے گال پر اپنے لب رکھے تھے کہ نہیں؟ آپ مکرنا مت، وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ وہ تو میں اپنے دھیان میں آ رہی تھی، آپ خود بھی دیکھ کر نہیں چل رہے تھے اور آپ خود ہی میرے قریب آئے تھے، مجھے اپنی طرف کھینچا تو بے اختیار ہو گیا۔ وہ شرمندگی غصے کے مارے لال پیلی ہوتی ہوئی پھر سے اسے الجھنے لگی۔ پھر سے لڑ رہی ہو تم؟ بازل نے آنکھیں سکیڑی۔ تم پتہ نا میں کیا کر سکتا ہوں، صرف ایک کال کی دیری ہے اور تمہارے ابتحال بھیا۔ ارے حد ہوتی ہے یار، بلیک میلر کہیں کے، راہ سے دیکھ رہی ہوں کہ بات بات پر بلیک میل کیے جا رہے ہیں، بالکل ہی سوٹ نہیں کرتا آپ کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عنایا کا پارا چڑھ گیا تھا تو انتہائی غصے سے بولی۔ بازل نے اب کی بار سے مصنوعی سنجیدگی سے دیکھا۔ کیوں؟ مجھے ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ تم نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی، میری زندگی کا تماشا بنا دیا اور اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں آرام سے جینے دوں۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ میں نے تماشا بنایا، لیکن قصور تو آپ کا بھی ہے۔ میں نے آپ کو فون کر کے پہلے ہی کہا تھا کہ بارات لے کر مت آئیے گا، مگر آپ بھی ضدی نکلے اور بارات لے آئے۔ اب اس میں میرا کیا قصور؟ ویسے بھی سب کو بہت شوق ہے نا سارا ملبہ میرے سر پر ہی ڈالنے کا، ہر کسی کو بس میری غلطی نظر آتی ہے، خود کو لوگ جو غلط کرتے ہیں وہ تو انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ ساری زندگی میرے ساتھ یہی تو ہوتا ہے، پہلے ڈیڈ یہی کرتے تھے اور اب آپ، ہمارا کیا؟ ہم تو بس دکھ سہنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ بولتے بولتے اس کا گلا رن گیا اور آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپک پڑے۔
بادل کا جو مصنوعی سنجیدگی کا خول تھا وہ چٹک گیا۔ اے پاگل لڑکی، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، رو کیوں رہی ہوں؟ بادل ایک دم بے چین ہو گیا۔ اس نے جلدی سے عنایہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا۔ عنایہ ایک پل کے لیے بالکل ساکت رہ گئی۔ بادل کو اس والہانہ بے ساختہ محبت پر انداز نے جیسے اس کے دل کو چھو لیا تھا اور وہ بولنا ہی بھول گئی تھی۔ بادل نے جیسے محسوس کیا کہ اپنی سنجیدگی بھول کے کچھ زیادہ آگے بڑھ گئے، اس نے دھیرے سے اپنی نگاہیں چرائیں اور اسے تھوڑا دور ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسی جذباتی باتیں کر کے مجھے پگلانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں تو سزا ضرور دوں گا، اور ابھی یہ تمہاری سزا کی صرف شروعات تھی۔ اصل سزا کیا ہوگی وہ میں رات کو خود طے کروں گا۔ وہ دوبارہ کرتے ہوئے بولا تو عنایہ دانت پیس کر دل ہی دل میں سے کوستی پاؤں پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بادل دھیرے سے مسکراتی۔ ولیمہ 2 دن کے بعد تھا، جب ہنگاموں کی وجہ سے منسوخ ہو چکا تھا۔ رائکا آج اپنے گھر واپس جا رہی تھی اور اس کا شوہر جاسم اسے لینے پہنچا تھا۔ عنایہ جب لاؤنج میں آئی تو دونوں وہیں بے جان کے پاس بیٹھے تھے۔ عنایہ نے سب کو سلام کیا اور خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی۔ ان میں سے کسی نے بھی اسے مخاطب نہیں کیا۔ عنایہ نے گہرا سانس لیا، اپنے اندر کے خوف کو دور کیا اور نہایت مؤدب لہجے میں بولی، بے جان، میں جانتی ہوں کہ میں نے جو کیا وہ غلط تھا۔ میں آپ سے دل سے معذرت چاہتی ہوں۔ میری وجہ سے آپ کے خاندان کے وقار پر حرف آیا اور آپ کو لوگوں کی باتیں سننی پڑیں، لیکن ہر انسان اپنے پیاروں کے لیے سوچتا ہے۔ جیسے میں نے اپنے بہن بھائی کے لیے سوچا، ویسے بادل نے بھی سوچا۔ وہ آپ کی پسند سے شادی کرنا چاہتے تھے، صرف آپ کی خوشی کے لیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ لڑکی کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ میں نے بھی اپنے بھائی بہن کی خوشی دیکھی۔ اگر اپنوں کو خوشیاں دینا غلط ہے تو پھر میں اور باسل دونوں برابر کی مجرم ہیں۔ عنایہ سر جھکائے نہایت ادب سے بول رہی تھی۔ بی جان نے پہلی بار اس لڑکی کے غصے کے بغیر اتنی دلچسپی اور گہرائی سے دیکھا تھا۔ پھر عنایہ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد خاموشی سے اٹھ کر باہر لان کی طرف چلی گئی۔ رائکا کے رخصت ہونے کے بعد بی جان نے باسل کی طرف دیکھا۔ لڑکی کافی سمجھدار اور حساس ہے باسل، مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اتنا بھی نقصان نہیں ہوا۔ اگر وہ غلط بات پر اڑنا جانتی ہے تو بڑوں کا ادب کرنا بھی جانتی ہے۔ کل کی نسبت آج اس کا رویہ بہت بہتر تھا، تو میں پرانی باتیں بھول کر اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنانا چاہیے۔ آپ بالکل صحیح انداز سے لگا رہی ہیں بی جان، وہ واقعی بہت حساس ہے اور بہت ساری محرومیوں کا شکار بھی۔ بادل گہری سانس بھرتا ہوا بولے، مطلب یہ کہ الطاف خان انتہائی سخت اور بدمزاج آدمی ہے۔ ان کی بدمزاجی سے ان کے بچے بھی محفوظ نہیں تھے۔ عادل نے مجھے ان کے گھر کی ساری تفصیلات لا کر دی ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ الطاف خان نے اپنے سوتیلے بیٹے ابتحال کو ہمیشہ بدترین سوتیلا پن ہی دکھایا۔ رجا کو تو ماں کا پیار مل گیا، مگر ابتحال نے بچپن سے اب تک صرف نفرت ہی سہی ہے۔ یہاں تک کہ 2 سال پہلے جب ابتحال رجا کی پسند کا پتہ چلا تو الطاف خان نے ابتحال کو گھر سے نکال دیا اور اس بیچارے کا ایک چھوٹا سا کیفے تھا وہ بھی ضبط کروا دیا۔ ان بچوں پر بہت ظلم ہوئے۔ بادل دھیرے دھیرے سب بتاتا جا رہا تھا اور بی جان حیرت زدہ سی سن رہی تھی۔ ان کے دل میں عنایہ کے لیے غصے کی جگہ ہمدردی نے لے لی تھی۔ بس بیٹا، پھر اس معصوم بچی کے ساتھ اب کوئی برا سلوک مت کرنا، اسے مزید کوئی سزا مت دینا۔ بی جان نے پیار سے بادل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بادل مسکرا دیا، جی بی جان، اب ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ بس رات 12 بجے تک مجھے تھوڑا سا خروس بننا پڑے گا، پھر اسے سالگرہ کا تحفہ دینا ہے تو وہیں اسے اپنی محبت سے امر کروں گا۔ ہاں بی جان، جس لڑکی کو آپ کا یہ پگلا پوتا چاہتا ہے نا، وہ یہی لڑکی ہے۔ بادل کی بات سن کر بی جان کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے اپنے پوتے کو ڈھیروں دعائیں دی۔ رات کو 12 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے جب بادل کمرے میں داخل ہوا۔ عنایہ بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ بادل نے جان بوجھ کر چہرے پر سختی لائی۔ چلو اپنا تکیہ اٹھاؤ اور اوپر چھت پر جاؤ، تم آج رات چھت پر ہی سوگی۔ بادل نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا؟ عنایہ حیرت سے اچھل پڑی۔ میں چھت پر کیوں جاؤں؟ اس اندھیری رات میں چھت پر کیسے سو سکتی ہوں؟ میں نے کہا نا اوپر چلی جاؤ، وہاں زمین پر تکیہ رکھ کر سو جانا، ورنہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے پھر سے اپنا روایتی دھمکی دی تو عنایہ نے غصے سے پاؤں پٹکا، بیڈ سے تکیہ اٹھایا، الماری سے کمفرٹر نکالا اور بڑبڑاتی ہوئی باہر نکلی اور سیڑھیاں ڈھونڈ کر چڑھتی ہوئی چھت کی طرف چل دی۔ جب وہ چھت کے دروازے پہ پہنچی تو گھپ اندھیرا تھا۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی قدموں کی ہار سنائی تھی۔ جیسے خوفزدہ ہو کر پلٹی تو باسل کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ عنایہ خوف سے چیختی، باسل نے تیزی سے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کا بٹن دبا دیا۔ جیسے ہی بٹن دبا، پورے چھت ایک دم سے خوبصورت نیلی، پیلی اور سفید روشنیوں میں سے جگمگا اٹھی۔ عنایہ نے حیرت سے اپنے لبوں سے باسل کا ہاتھ ہٹایا اور پلٹ کر دیکھا۔ چھت کے بالکل بیچوں بیچ خوبصورت بیڈ نما کینوپی بنی ہوئی تھی۔ اس کے گرد ریشمی سفید پردے لٹک رہے تھے اور میں چھوٹی چھوٹی LED لائٹ چمک رہی تھی۔
جہاں وہ دونوں کھڑے تھے۔ وہاں سے لے کر اس خوبصورت برتن سر گلاب کے پھولوں کی ایک چادر بچھائی گئی تھی۔ انایا کے پہنے بالکل ساحر زدہ ہو کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی جنت میں آ گئی ہو۔ سالگرہ مبارک ہو مائی لو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ بادل نے اس کے کان کے پاس انتہائی دھیمی اور رسیلی آواز میں سرگوشی کی۔ انایا نے یقین آنے والے انداز میں اپنا چہرہ گھمایا اور باسل کو دیکھا۔ کیا ہوا، چونک گئی؟ بادل نے مسکرات کے پوچھا۔ ہاں تو چونکوں گی نہیں تو اور کیا کروں گی؟ یہ آپ کا کون سا روپ ہے؟ کل تک تو آپ مجھے مارنے اور برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے اور آج سارا غصہ کھائے۔ یہ سرپرائز، وہ بھی میری سالگرہ پر، وہ منہ بنا کر بولی، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک صاف بتائے دیکھی جا سکتی تھی۔ میں بھی کیا کرتا نا، تم سے تو مجھے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی، تب سے جب تم اس انسان چوک پر فٹ پاتھ پر کھڑی اللہ میاں سے اپنے لیے خوبصورت حور مانگ رہی تھی جس سے تم شادی کر سکو۔ انایا نے بھی یقینی سے منہ کھولے اور آنکھیں چپ گئی۔ کیا مطلب؟ آپ وہاں موجود تھے؟ ہاں، جہاں تم کھڑی تھی وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر میں درخت کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ تب میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، مگر تمہاری وہ باتیں میرے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ میں تمہیں بھول نہیں پایا تھا، مگر چونکہ دادی نے رجا کو پسند کیا تھا تو میں نے اپنے دل کے دروازے بند ہی رکھے، مگر دل کے کسی کونے میں تم دستک دے ہی چکی تھی۔ مجھے تم سے بنا دیکھی محبت ہو گئی تھی۔ میں تمہارا سیکرٹ لور ہوں۔ بادل کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور سچائی تھی، جبکہ انایا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، پلیز مجھے چٹکی کاٹیں، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ بادل مسکراتے شرارت کے گال پر زور سے دانتوں سے کاٹ۔ آؤچ، بدتمیز انسان، اتنی زور سے کاٹا آپ نے۔ وہ چراغ اپنے گال کو سہلانے لگی تو بادل نے کہہ کر لگا کر اسے ایک جھٹکے سے اٹھا لیا اور پھولوں کے راستے سے ہوتا بس خوبصورت بٹ کی طرف بڑھ گیا۔ انایا اپنی بانس اس کے گلے میں ڈالے اس کے وجہ چہرے کو دیکھنے لگی، جو لائٹس کی مدھم روشنی میں اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ بادل کے مضبوط قدم پھولوں کی ترک چادر کو مسلتے اس بیڈ کی طرف بڑھے تھے جس کے گرد سفید ریشمی پردے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اسے انتہائی نرمی سے انایا کو بیڈ کے نرم گدے پر لٹایا اور خود بھی اس کے پہلو میں آ کر لٹ گیا۔ انایا کا دل سینے میں اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ بادل کو اس کی دھڑکن اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ بادل، انایا کے لبوں سے کانپتی سرگوشی نکلی۔ اس نے گھبرا کر اپنے دونوں نازک ہاتھ بادل کے چوڑے شانوں پر رکھ دیے تاکہ اسے خود سے دور دھکیل سکے، مگر اس کے ہاتھوں میں بالکل طاقت نہیں رہی تھی۔ شش! بادل نے اپنے لب انایا کے کان کے بالکل قریب لا کر مدھم دبی آواز میں کہا، بولنے کی ضرورت نہیں انایا، آج رات کوئی شکوہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، صرف تم اور میں۔ بادل کی گرم سانس جب اس کے رخسار اور گردن سے ٹکرائی تو انایا کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ بادل جو کئی دنوں سے اپنے دل کے کسی کونے میں سرہر اور نٹے لڑکی کی تصویر بسائے بیٹھا تھا، اب جب کی آخری حدیں توڑ چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر انایا کے چہرے پر جھولتی بالوں کی ایک لٹ کو انگلی کے پورٹ سے پیچھے کیا اور پھر اس کے کھردرے انگوٹھے نے انایا کے نٹے سرخ لب کو نرمی سے چھوئے۔ انایا نے گھبرا کر بادل کے شانے سے قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کی معصومانہ گھبراہٹ بادل کے اندر سلگتی آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو انایا، اور تمہاری عطا مجھے پاگل کرنے کے لیے کافی ہے، وہ انتہائی دھیمی رسیلی آواز میں بولتا اس کے چہرے کے اتنے قریب ہوا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں مدغم ہونے لگی۔ سرد رات کی اس خاموشی میں چاند اور تارے ان کے سفر کے گواہ بن رہے تھے، جہاں نفرت کا ہر ایک ذرہ پگھل کر محبت کے سمندر میں بہہ رہا تھا۔ بادل نے اپنے لب انایا کے ماتھے پر رکھے اور پھر دھیرے دھیرے اس پر اپنی شدت میں برساتا چلا گیا۔ آنے والے وقت میں بادل نے واقعی ثابت کر دیا کہ دنیا کا ہر مرد الطاف خان نہیں ہوتا۔ وہ انایا کے لیے سراپا محبت بن چکا تھا۔ اس کے منہ سے کوئی خواہش نکلتی تو اسے فوراً پورا کرتا۔ اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آنے نہیں دیتا تھا۔ جہاں انایا نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پا لی تھی، وہیں طیبہ بیگم نے بھی برسوں بعد اس گھر میں سچی عزت اور سکون پا لیا جس کے لیے عمر بھر ترستی رہی تھی۔ الطاف خان کو ان کی شادی کے کچھ ہی دنوں بعد فالج کا شدید دورہ ہوا اور وہ اسپتال میں داخل ہو گئے۔ طیبہ بیگم نے اپنی شرافت اور اچھا اخلاق کا ثبوت دیتے ہیں دن رات ان کی خدمت کی۔ رجا اور ابتحال بھی کچھ ہی وقت میں واپس لوٹ آئے تو ابتحال نے ماضی کے تمام گیلے شکوے بھلا کر الطاف خان کا پورا کاروبار اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا اور وہ ان کا صحیح معنوں میں بیٹا بنا تھا، اور الطاف حسین کو سمجھ جا چکی تھی کہ ہر عورت بری نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، بس کچھ لوگ اپنی فطرت خود بگاڑ لیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ہر انسان کسی نہ کسی کی بربادی کا ذمہ دار ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ یہی مرد و عورت کسی کی آبادی اور خوشی کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اگر وہ سراپا محبت بن جائے۔
بس بات سمجھنے کی ہوتی ہے، جو سمجھ لیتے ہیں وہ سب پا لیتے ہیں، اور یہی وہ خوشبختی ابتہار، رجا اور باسل اور عنایا کے پاس تھی۔ وہ سب اب ایک دوسرے کے لیے سراپے محبت تھے، اور ان کا گھرانہ خوشیوں کا خوبصورت گہوارہ بن چکا تھا۔